آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک پوری کی پوری صورت اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں رب العالمین کی ذات نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم آپ کی طرف ایک بہترین قصہ، ایک بہترین سٹوری آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فرما رہے ہیں بہترین قصہ۔ کیوں؟ قرآن مجید کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو قرآن، یہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان سمجھانا شروع کر دے تو سمجھ نہیں آتی، مثال کے ذریعے سمجھائی یا کسی واقعے کے ذریعے تو وہ فوراً انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ انسان کو اس سے عبرت اور اس واقعے کی وجہ سے انسان کے دل دماغ میں وہ چیز بہت جلدی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیان کر رہی ہیں۔ یہ واقعات انسان کو اس کی تفسیر میں اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے انسان کا انسان، بھائی کا بھائی دشمن کس وجہ سے بن جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر انسان کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ انسان کا بھائی بھی اس کا دشمن بن سکتا ہے۔ حسد، جو انسان آج انسان کا دشمن بنا ہوا ہے وہ حسد اور بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ کسی کے پاس ایک نعمت کو دیکھا، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے ساتھ حسد اور بغض شروع کر دیا۔ اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور الفت تھی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، ان میں جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بھائیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ہم طاقت میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہمارا والد سب سے زیادہ محبت اسی کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا چیز شروع ہو گئی؟ حسد شروع ہو گیا، چڑ شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آ کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور اس خواب کے اندر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان خواب دیکھتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ہم پہلے اپنی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اپنے والد کو جا کے بتائیں۔ آج کے دور میں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے والدین کا اولاد کے ساتھ اتنا سخت رویہ آج کے دور میں کہ بچے اپنے باپ کے آگے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب، ابا جان، میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ تو جب خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، یہ جو آپ نے خواب دیکھی ہے نا، اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ انسان کا دشمن ہے شیطان، وہ کھلا انسان کا دشمن ہے۔
تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو عرصہ گزرتے گزرتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے وہ حسد اور بغض میں آتے گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسے یہ کام کیا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت جو یوسف کے ساتھ ہے اس کو ختم کی جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس طرح کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو کسی بیابان جنگل میں یا ویرانے میں یا کسی کنویں میں پھینک دو۔ ان میں سے نے کہا کہ بھائی قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہاں اس طرح کرو کسی کنویں میں کسی ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ تو چلو یہ محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ بھائی آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے، ادھر ادھر گھومے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ مجھے غم ہے، ڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کو بھیجتا ہوں، ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ مجھے غم ہے، اور تم اس سے لاپرواہ ہو، غافل ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو وہ بھائی کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں اور اتنی ایک بڑی ہماری جماعت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے اور جا کر کے ایک کنویں کے اندر ایسے پھینک دیا نیچے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، آپ نے وہاں پہ اپنے پر رکھے تھے، ایسے ہی جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو تاکہ یہ نیچے جا کے نہیں۔ اور یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر کے، قمیص اتارنے کے بعد کوئی کسی چیز کو ذبح کیا یا مارا یا کیا کیا واللہ عالم، مختلف روایات ہیں، اس کے ساتھ خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ہم نے جس وقت کھیلنے کے لیے نکلے تو ہم نے اپنے سار و سامان کے پاس اپنے بھائی یوسف کو بٹھایا، پیچھے سے بھیڑیا آ گیا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، تو اس نے میرے بیٹے کی پہلے قمیص کو اتارا اور اس کے بعد کھایا، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ قمیص اتار کے، قمیص کا تو ہونا چاہیے تھا پھٹی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ جیسی قمیص تھی ویسے ہی ہو گئی ہے، اور آپ اس کے اوپر خون لگا کے آ گئے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ رنج ہے، یہ غم ہے، اس پہ میں اللہ کے آگے صرف صبر ہی کر سکتا ہوں، اور سب سے بہترین وہ صبر ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جب یہ کنویں میں ڈال کے آگے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھتے کہ یوسف ہے تو بھائی ہے، خون ہے، اسد تو انسان میں ہے لیکن پھر بھی خون ہے، تو جا کے دیکھ کے آتے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا تو ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے قافلے والوں نے کہا کہ جاؤ یہ 7 کنویں یہاں سے پانی نکال کے دے آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کنویں والے نے رسی نیچے ڈول اس طرح پھینکا، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جیسے ہی وہ ڈول نیچے گیا انہوں نے چپک کے اس ڈول کو پکڑ لیا اور دیکھا پانی کے بجائے ایک خوبصورت پیارا سا بچہ۔ قال یا بشرا ھذا غلام، قافلے والوں یہ تو بہت پیارا سا بچہ ہے، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ جیسے ہی اس کو باہر نکالا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، کہا ہمارے بھائی کو کہاں لے کے جا رہے، یہ تو ہمارا غلام ہے، ھذا غلام، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ کہا ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بس کوڑی کے پاؤں میں بیچ کے چلے گئے۔ کہا کہ جب چلا جائے گا یہاں سے آگے زندگی میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا، بس والد کی زندگی اس کی محبت سے دور ہو جائے گی۔ اس وقت اس کو خریدنے والے بادشاہ وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خریدا اور اپنی اہلیہ سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
قریب ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنائیں اور ہمیں یہ اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورتی دی ہوئی، بڑی خوبصورتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، بادشاہ وقت کی بیوی، عیاش پرست بادشاہوں کی بیوییں، وزیروں کی بیوییں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، بے حیائیوں میں، بے غیرتیوں میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں آیا میرے گھر میں ایسا خوبصورت نوجوان، خوبصورتی بھی بے مثال۔ ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے اس نے کیا حربہ استعمال کیا؟ سارے گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہا قالت حیت لک، یوسف جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ جو حیت لک ہے، گرامر کے لحاظ سے، قرآن کی قرات کے لحاظ سے اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ حیت لک، ہیت لک، ہوت لک، جلدی کرو، ابھی کرو، جلدی کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسے بادشاہ وقت کی بیوی جلدی جلدی۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، وہ اللہ کی پناہ، یہ کس کام کے لیے دعوت دے رہی ہو جس رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا؟ میں تو مصر کے کنووں کے اندر پڑا ہوا تھا، وہاں سے جا کر اللہ نے مجھے اس بادشاہ کے گھر میں لا دیا اور آپ مجھے اس کام کے لیے دعوت دے رہی ہو۔ دوسرا اس کا مطلب تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس اللہ کی پناہ کہ جس اللہ نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ دیا، میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ اس بادشاہ جو دنیا کا جو اپنے گھر میں لے کے آیا تھا، اس کے کہنے پر کہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس کا احسان فراموش ہو جاؤں، یا اس رب کی ذات کا جس نے مجھے کہاں سے کہاں لے کر آ گئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نے دیکھا کہ سب کے سب دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ نے دروازوں کو توڑنا شروع کر دیا، کھلنا شروع ہو گیا۔ یہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، آگے سے عزیز مصر خود آ رہا ہے، عزیز مصر خود آ رہا ہے۔ عورت ہے، انٹا ایک دم بدل دیا، ایک دم راستہ بدل دیا، زبان بدل دی، کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم۔ کیا آپ کا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو آپ کے اہل کے ساتھ، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی برائی سوچے، اور یہ بات کہنے کے بعد آگے جزا سزا بھی خود تجویز کر رہی ہے؟ ایسی چلاک اور شاطر عورت تھی۔ عیاش پرستوں کے گھر میں عورتیں بھی ایسی ہوتی۔ کہا کہ اس کے لیے یہی ہے الا ان یسجن وعذاب الیم، یا تو اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو کوئی دردناک عذاب دو۔ یہاں پہ علماء مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، قتل کا پھر بھی نہیں بولا، کیوں؟ ابھی بھی اس کے دل میں تمنا اور لالچ تھی۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کی بیوی، اس کے پاس کس چیز کی کمی؟ اپنی حبس کو بجانے کے لیے اس نے کہا کہ اس کو اس طرح کرو، اس کو جیل کے اندر ڈالو، جب بھی موقع ملے گا دوبارہ پکڑ کے لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بات کی کہ میں نے تو اس طرح نہیں، یہ میرے پیچھے فریفتہ ہوئی، تو بادشاہ وقت بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصوروار یوسف ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قصوروار زلیخا آپ۔ جب قمیص کو دیکھا گیا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا بادشاہ وقت نے کہ ہے یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، بس یوسف اس طرح کرے، اس واقعے کی سے نا پردہ پوشی کر دو یار، چھوڑو اس معاملے کو، چھوڑ دو۔ بادشاہ وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اس معاملے کو چھوڑو۔ وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی قصوروار ہے، اور بیوی کے کہنے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے قید کے اندر جانا بہتر ہے، یہ جس زنا بدکاری کی دعوت دے رہی ہے اس سے تم نے جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، بادشاہ کی بیوی تھی،
عورتوں نے تانے دینا شروع کر دیے، کہا کہ کیسی بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کے بستر پہ آنے والی عورت اور ایک غلام کے ساتھ اس کا دل، پھر وہ بھی اتنی شاطر اور چلاک عورت تھی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے اس طرح کا کہتی ہو؟ اس نے دسترخوان لگایا، اس کے اوپر ان عورتوں کو بلایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کے متعلق بادشاہ وقت کی بیوی کو تانے دے رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ چلو ابھی نکل جاؤ ان پہ۔ وہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بادشاہ وقت کی بیوی کو تانے دے رہی تھی، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو دیکھا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اپنے ہاتھ کی جو انگلیاں تھی جس سے وہ فروٹ وغیرہ کاٹ رہی تھی، وہ انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ نہ چلا کہ ہم فروٹ کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، اور کہنے لگے ان ھذا الا ملک کریم، اللہ یہ تو کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت۔ اور بعض روایتوں میں آتے ہیں وہ کہنے لگی اگر ہم بھی ہوتی ہم بھی اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور آپ نے وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کے ساتھ جو قید میں لوگ تھے آپ ان کو بھی یہ بات دعوت دیتے تھے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور میرے جیل کے دوستوں، میرے جیل کے ساتھیوں، کیا ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کئی الہ ہونا یہ بہتر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے، وہاں مختلف واقعات، قرآن ان واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا۔ اس سے سمجھ آتی ہے قرآن قصے کہانیوں کی نہیں، جو مخصوص چیزیں ہیں ان کو قرآن بتلا رہا ہے۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ خواب یہ دیکھا 7 موٹی پتلی دبلی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی دبلی اعلیٰ قسم کی گائیں کو کھا جا رہی ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سب کو بلایا، بولا کہ یہ خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہ بتا سکے تو کہا کہ ایک جہل کے اندر ایک بندہ ہے، اس نے جا کے یہ خواب پوچھو وہ بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کا اخلاق بڑا کمال کا، اللہ ہمیں اس خواب کی اس اخلاق جیسی مٹی بھی نصیب کر دے تو بڑھ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائی۔ اس خواب کے متعلق بتایا کہ آپ کے اوپر 7 سال ایسے آنے والے ہیں جو قحط کے ہوں گے اور بڑے سخت ہوں گے۔ پھر ان کا حل بھی بتایا، پھر ان کا طریقہ بھی بتایا، خواب بھی بتائی کہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آگے اس کا حل بھی بتایا، طریقہ بھی بتلایا، اور اس سے نکلنے کا حل بھی بتایا کہ یہ ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس خزانے کا وزیر خزانہ بنا دیں تو میں یہ جو 7 سال آپ کے مشکل آنے والے ہیں ان سے آپ کو نکال دوں گا، ایسا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہاں پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ قید سے رہائی نصیب کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے متعلق کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کو اس معاملے میں جس کی طرف مجھے زلیخا دعوت دے رہی تھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے خود اپنے آپ کو بچایا ہے، نفس تو بڑا بری چیز ہے، نفس امارہ ہے، گناہوں کی طرف انسان کا نفس ہے، گناہوں کی طرف جانے کے لیے یہ میرے رب کا احسان تھا، میرے رب کا کرم تھا، اور اس کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا دیا۔ جب بھی اللہ کسی گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے یا اچھائی کے اللہ توفیق دے دے، اس میں اپنا کمال نہیں، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی ذات کا احسان۔ جب یہ قحط کا سال شروع ہوا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یفعلون۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط ہوا بہت زیادہ تو والد نے کہا جاؤ مصر کے بادشاہ کو بولو کہ ہمارے
ساتھ رحم والا کرم والا معاملہ کیجئے اور جا کے ہمیں غلہ عطا کیجئے، ہم بڑے ہمارے مشکل حالات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، روایت میں آتا ہے آپ کے سر پہ رومال ہوتا تھا اور ایسے آپ کے چہرے کے اوپر ہمیشہ نقاب ہوتا تھا، ایسے ایسے ہر وقت آپ کے چہرے پہ ہوتا تھا، ایسے خوبصورتی اللہ نے دی ہوتی۔ تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، یہ جب آئے تو انہوں نے ساری آ کر کے بات کی اور کہا کہ ہمارے والدین اس طرح بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا یہ حال ہے، سارا یہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ایک ہمارا بھائی ہے اور اس سے پہلے ایک بھائی ہمارا گم ہو گیا تھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اس دفعہ تو ہم دے رہے ہیں، اگلی دفعہ ہم آپ کو تب دیں گے جب آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کے آؤ گے۔ یہ بنیامین ان کا بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے والد کے پاس پہنچے، ان کو جا کے یہ واقعہ سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ جب بھائی کے دربار میں آئے، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا میں تیرا وہی بھائی ہوں یوسف جس کو تیرے بھائیوں نے بچپن میں کسی علاقے میں چھوڑ دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، میں وہی ہوں، اور ہم یہ کام آپ کے ساتھ کریں گے، میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہوں گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو یہ ساری چیزیں عطا کر دی، دے دی، تو اپنے بھائی کے جو بنیامین تھا اس کے حصے کے اندر جس چیز سے وہ ناپتے تھے، وہ غلہ، وہ سا، وہ اس میں ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو یہ جب جانے لگے، تھوڑے سے آگے نکلے تو پیچھے سے آواز آئی وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ لَوْلَا، تو انہوں نے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم نے تو ہماری چوری کر دی ہے۔ یہ بھائی بڑے حیران ہوئے، ہم میں سے کون چور ہے، ہم نے کہاں چوری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چوری کی جزا کیا ہے؟ ما جزاؤ، کیا اس کی جزا ہے جس نے چوری کی؟ فرمایا اس کی جزا یہی ہے جس کے پاس سے آپ کی جو چوری چیز ہوئی ہے وہ نکل آئے، آپ اس کو رکھیں۔ انہوں نے تلاشی شروع کی، آخر میں بنیامین کے پاس سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا اسی کے پاس سے وہ نکل آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بھائی نے کہا اس سے پہلے بھی اس کے بھائی کے غم کے اندر والد کی بینائی جا چکی ہے، اب ہم یہ اور چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں رکھ دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، جس کے پاس سے پایا گیا ہے ہم اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، اسی کو قید میں رکھیں گے۔ یہ بھائی وہاں سے دوبارہ سامان لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، اس وقت بھی اسی معاملے میں بھی اللہ کے آگے صبر بہتر ہے۔ جب یہ دوبارہ آئے، یہ جب وہاں پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ تو جب یہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنا وقت گزر چکا ہے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کروں، میں اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب تک حکم نہیں تھا اس وقت تک نہیں کیا، جب حکم ملا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو دوبارہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون، قرآن کا انداز سنو غور سے، قال هل علمتم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نا وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، یہ نہیں کہا تم ظالم تھے، تم درندے تھے، تم وحشی تھے، وہ تم جس وقت جہالت میں بھی نہیں لفظ بولا، اس انداز میں بولا کہ تمہیں سمجھ نہیں تھی تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں بولا، تو انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف، قالوا انک لانت یوسف، کیسا عنوان ہوگا کہ ہمیں تو وہ وقت زمانہ یاد آ گیا، وہ ظلم اور تشدد جو ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اور ایک دم رحم کی اپیل بھی کہ اگر یہ یوسف ہی ہوا تو ہمیں تو پتہ ہے ہم پیچھے کیا کر کے آئے۔ پھر بڑے پیار سے کہنا انت یوسف، تو ہی یوسف ہے، قال انا یوسف وہذا،
یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ساری بات بتائی۔ اس کے بعد جب یہ چلے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق بار بار باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار کے دی تھی کہ جاؤ یہ جا کے والد صاحب کے چہرے پہ بینائی پہ ڈال دو چہرے پہ، تو ان کی بینائی جو ہے واپس آ جائے گی۔ یہ کون سا جبہ تھا، یہ کون سا ان کا کرتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا آتش نمرود کے اندر، اس وقت جبریل امین نے جنت سے کرتا پہنا کر کے آپ کو دیا تھا۔ یہی کرتا بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر بطور تعویذ کے ایک تبرک کے طور پہ ایسے سلائی کر کے ڈالا گیا، جس وقت بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا ننگا کر کے آپ کے کپڑے اتار دیے تھے، جبریل امین نے آ کر کے ایک تو اپنے پر بچھائے، دوسرا وہی کرتا آپ کے اوپر پہنا دیا تھا۔ جیسے ہی یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ آیا، آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ ہماری ملاقات ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی ملاقات کروائی، بیٹوں کو پتہ چل گیا ہم خطا کار ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا ہمارے آگے، ہمارے رب کے آگے ہمارے اس گناہ کے اوپر استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا جب گناہ ہو جائے، ندامت ہو جائے، سمجھ آ گئی میں گناہ کر چکا ہوں، استغفار اللہ کی ذات کے آگے کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کے پاس، بھائی اور والدین کے ساتھ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اپنے والدین اور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ دربار مصر میں آنا، کہ جیسے ہی آئے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین، ماں باپ دونوں کو اوپر فرش پہ بٹھایا، اور یہی بھائی جو تھے یہ دوبارہ سجدے کے اندر گر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو والد صاحب یہ اس کی تعویل ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس طرح مجھے 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد والد تو والد ہوتا ہے، اتنا 40 سال کا عرصہ بیٹا دور ہو، تو باپ نے پوچھا بیٹا اتنا عرصہ دور رہے ہو، کیا گزری ہے، کیا بیتی ہے آپ کے اوپر؟ معذرت کے ساتھ وقت تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے گلے شکوے کیے، قرآن سے پوچھ لو، قرآن بتائے گا۔ اتنا 40 سال کا عرصہ گزرنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ جو رب کے بارے میں کلمات تھے، آج ہم مسلمان ہو کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں کتنی نفرتیں ہوتی ہیں، کتنی زیادتیاں ہم کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا دل نہیں بھرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو لفظ بولے، فرمایا قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، جس رب نے مجھے کیسے تنہا کر کے مصر کے اس کنویں سے نکال کے مصر کے بعد مصر کے اس تخت تک، اور بازاروں میں بکنے سے لے کر کے جیل کی کار کوٹریوں سے لے کر کے کوئی پیچھے کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بہترین قسم کا ٹھکانہ عطا کیا ہے، بہترین عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت آج مسلمان کا وتیرہ بن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے لفظ بولے تھے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اور میرے بھائیوں جو پیچھے آپ نے کیا میں نے آج کے دن تمہیں معاف کر دیا ہے، آج کے دن تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، کوتاہیاں ہو چکی ہیں، زیادتیاں ہو چکی ہیں، ان کے اوپر درگزر کر دو، ایسے لفظ بولو جس نے زیادتی کی ہے اس کو دوبارہ یہ بھی شبہ نہ ہو کہ یار میں نے تو کل اس کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ میرے ساتھ آج کیا کر رہا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کے اندر ایک بات بتانے کی بڑی اہم ہے۔ پورے واقعے کے اندر، پورے واقعے میں، پوری صورت یوسف میں ماں کا تذکرہ نہیں ہے، صرف والد کا تذکرہ۔
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ماں کا تذکرہ ہے، باپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی جمعے پہ، اگلے جمعے پہ میں ماں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتاؤں گا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ قرآن سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج